میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج موجودہ ملک کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو صرف ہم کو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ان باطل طاقتوں سے ہم کو بالکل ہمت کے ساتھ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان سے ڈر کر نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈر کر ان سے مقابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے، اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ کیونکہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم مشکلات کا سامنا کرتے آئے، بلکہ میں تو اس سرزمین میں کھڑا ہوں جہاں پر وطن عزیز میں اگر سب سے زیادہ فسادات ہوئے تو اسی سرزمین پر ہوئے، سب سے زیادہ، چاہے وہ 69 کا فساد ہو، 1980 کا فساد ہو، شہادت بابری مسجد کے بعد کا فساد ہو، 2002 کا وہ جنوسائیڈ ہو، مگر میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو کہ انہوں نے ہمت سے سینہ تان کر آج بھی زندہ ہیں اور فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ جیالے ہیں، اور آپ ایسی سرزمین پر ان اندھیروں میں ایمان کے شمع کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس شمع کو اللہ جلائے رکھا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے، آپ ایک سیاسی قوت بنیے۔ اس بات کو میری آپ ذہن نشین کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ بہت سو کو میری اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا، مگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس وطن عزیز کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا، جس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا، سولی پر چڑھ گئے، مالٹا کی جیل میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، جس وطن عزیز کے لیے ہمارے علماءوں کو جیل کی صحبتیں کاٹنی پڑی، آج ہمارے وطن عزیز میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کو نہیں سنا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھیے ہم ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت نہیں بلکہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی روحوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو ایک زندہ رہ کر اپنے مسائل کو جمہوری طریقے سے بے باکی کے ساتھ اور اپنے حوصلہ اور ہمت کو بلند کر کے ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ وطن عزیز میں مسلمان حکومت کو نہیں بدل سکتا، وطن عزیز میں مسلمان کسی حکومت کو نہیں بدل سکتا، یہ دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک ہے، آپ کا کوئی ووٹ بینک کبھی نہیں تھا، نہ ہے نہ کبھی رہے گا۔ اس ملک میں ہمیشہ اکثریتی طبقے کا ووٹ بینک تھا، ہے اور رہے گا، مگر آپ کو یہ دل نشین اور دل فریب باتوں میں الجھا کر آپ کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ کا کبھی ووٹ بینک نہیں رہا۔ اس بات کو آپ سمجھیے، حکومت کو ہم نہیں بدل سکتے، اگر بدل سکتے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے کم مسلمان رکن پارلیمان کیوں منتخب ہو کر آتے ہیں؟ اگر حکومت کو بدل سکتے تو پھر سرزمین گجرات سے آخری مرتبہ ایک مسلمان رکن پارلیمان کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا؟ اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے تو پھر بابری مسجد کی جگہ کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اب گیان واپی کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو، مگر میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے، میں علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے، میں سیاست کا طالب علم ہوں، جو میں نے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کبھی نہیں بدل سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ اس نے ایک نئی بات کر دی، کہ سچائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، اپنے متحدہ اپنی طاقت کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے دلت طبقوں کو ساتھ لے کر، کمزور طبقات کو ساتھ لے کر، آج بھی یقیناً ہمارے وطن عزیز میں ایسی ہمارے ہندو بھائی ہیں
جو گاندھی مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھتے ہیں، جو آج بھی صحیح معنوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں. اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں، بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. وہ اس خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. مگر یاد رکھیے، اگر آپ اسی بات میں چلے جائیں گے کہ حکومت کو بدلنا، نہیں بدل سکتے آپ، بلکہ آپ تو گواہ ہیں اس سرزمین پر. یہاں 27 سال سے ایک ہی جماعت بی جے پی کامیاب ہوتی آ رہی ہے، یہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ادباً گزارش ہے، آپ اتفاق مت کریے، مگر میری اس بات پر ذرا سوچیے، میری اس بات پر سوچیے. اگر اس میں سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسد الدین اویسی لفاظی کر رہا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجئے. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے، اپنی سماجی سوجھ بوجھ سے، اپنے اثر و رسوخ سے آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے. یہی بات میں آپ کو کہنے آیا ہوں، یہی بات میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں اور حکومت کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اب دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے. یاد رکھیں، تم نے مکاری اور عیاری سے انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا، اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے. یاد رکھو، اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے. نہیں، تم نہیں بچاؤ گے، اب ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو، اپنی تہذیب کو انشاءاللہ. جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں، تم نہیں ہے، تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے. تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو، اور اس کے بعد ہماری بربادی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی مضامین لکھ دیتا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیان واپی مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. 1991 کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی، اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو 91 کا پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو، جیل بھی جاؤ، اور اگر کورٹ نے فیصلہ دیا تو 3 سال کی سزا. تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے. چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے، اس میں کانگریس بھی ہے، عام آدمی پارٹی بھی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، یہ سب یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے، جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے. میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہیں تو صرف گھر میں رہیں، گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو احترام کرنا پڑے گا. اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے، اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے. مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو چھوڑ کر نکلیں. یہ بھارت کا سمویدھان، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں. اگر کوئی پوچھے گا کون سی آرٹیکل ہے سمویدھان کی، تو بھارت کا سمویدھان جس کو امبیڈکر نے بنایا وہ آرٹیکل 29 ہے. تو ہم اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گے، گھر میں بھی رکھیں گے، گھر کے باہر بھی رکھیں گے. اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے، کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ویسے اس کی مثال دو، ثبوت دو، پروف دو. گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا کانگریس بولتی ہے؟ کیا سماجوادی پارٹی بولے گی؟ کیا بی ایس پی بولی؟ کوئی نہیں، سب خاموش بیٹھے ہیں. یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، نہ آپ کا ووٹ بینک تھا کبھی. یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں 6 بجے سے ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا.
تو روز کی عادت ہے، بغیر ہمارے دکھائے ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے. مگر سچائی یہی ہے. کیوں نہیں بولتے بھائی آپ؟ اگر آپ بی جے پی سے علیحدہ ہیں، مختلف ہیں، تو بولو نا، بولیے. نہیں بولیں گے، اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید لیا سمجھتے. ان کو صرف ڈراؤ اور ان سے صرف کہو کہ حکومت بدلنا ہے. حکومت بدلنا کہ اگر چیف منسٹر کسی کو بننا ہے، کسی کو پردھان منتری بننا ہے، تو اس کو بھارت کو بچانا ہے. اگر وہ اپنی پارٹی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا. یاد رکھو، اگر بھارت کو مضبوط رکھنا ہے تو یہاں پر بسنے والے ہر شخص کو عزت کی زندگی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے آپ دکان کو توڑتے ہیں؟ جو 75 سال کا بوڑھا ہے اس کو مار مار کر کہتے ہیں کہ تم نے پتھر پھینکا. یہ کون سی عزت ہم کو دی جا رہی ہے کہ بغیر کوئی قانونی کارروائی کے ہمارے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے؟ مسجد کے سامنے کی گیٹ کو توڑ دیا جاتا ہے. بازو دوسری عبادت کا ہے، ہاتھ نہیں لگایا جاتا. خبر کو مسمار کر دیا جاتا. سامنے کسی اور کی عبادت کا ہے. بھارت کی دارالحکومت دلی میں کچھ نہیں کیا جاتا اور کوئی نہیں بولتا. کوئی نہیں بولتا. ہم جب دلی میں تھے، میں گیا تو رات میں کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا اویسی تم بھی نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا میں آیا اسی لیے ہوں. تو بولے آپ آ کر جاؤ، اس مسجد میں آؤ اس مسجد میں آ کر آپ دیکھو کہ سامنے مسجد کے سامنے دیوار کو اور گیٹ کو منہدم کر دیا گیا. میں رات میں گیا وہاں پر. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسد الدین اویسی ایک سے ہونے والا کام نہیں ہے، اور اللہ مجھ سے اگر کام لے رہا ہے تو اللہ کا کرم ہے. میں یہاں پر بیٹھ کر میری تعریف میں بہت جملے سنا. اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی اور کسی کی نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے مجھے موقع دیا، عزت دیا، تو اللہ کا کرم ہے. یہ دعائیں ہیں اولیاء اللہ کی، یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اہل دل کی توجہ ہے مجھ پر کہ اس جیسا ادنا شخص گناہگار کچھ بول سکتا ہے ایوانوں میں، باطلوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجلس کو اپنائیے، آپ مجلس کو مضبوط کریے. آپ اسد الدین اویسی کا ساتھ مت دیجیے، آپ صابر بھائی کا ساتھ مت دیجیے، بلکہ آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے. آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا اس شعر میں کہ اگر تو میرا نہ بن سکا تو اپنا بن. میں کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن. اور آخری بات کہ ہاں الزام مجھ پر لگتا ہے اور لگتا رہے گا، مگر الزام لگانے والوں یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے. تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، میں بھی کھڑا رہوں گا. تم کو اللہ کے دربار میں ان الزامات کا جواب دینا پڑے گا. مجھے تمہارے الزام کی کوئی فکر نہیں. تم جتنا جی بھر کے الزام لگاتے لگاؤ. تم اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نمبرات کو بڑھانے کے لیے تم الزام لگا رہے ہو. میں جو کام کر رہا ہوں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے. میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا خاتمہ ایمان پہ کرنے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں. کامیابی آج نہیں ملی، کل ملے گی. اگر کل بھی نہیں ملے گی تو حشر کے میدان میں مجھے ملے گی انشاءاللہ تعالی. مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی فضل پر بھروسہ ہے. اور یہی چیز ہے جو ہم کو یہاں تک لے کر آئی. اگر اسد الدین اویسی حیدرآباد کو چھوڑ کر گجرات کو آتا ہے، بہار کے سیمانچل کو جاتا ہے، راجستھان کو جاتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو جمہوریت میں اپنی آواز کو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا. لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، ارے کیا کر لیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کے ایوان میں صرف 2 رکن پارلیمان ہیں، میں اور امتیاز جلیل. اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے کہ جب کبھی بھی ہم کھڑے ہو کر 5-6 منٹ کے لیے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے ہیں. سنو،
میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں ہم یہ مزاج نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں جب آپ کے نمائندے جائیں گے تو آپ کی آواز، آپ کے مسائل، آپ کی تکلیف کا اظہار کریں گے، حکومت سے اس کا سوال جواب طلب کریں گے؟ مگر صرف ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، جیتنا اصل مقصد ہے۔ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بلکہ ووٹ لینے والے نہیں بن رہے۔ جب ووٹ لینے کا معاملہ آتا، نہیں ہے یہ بی ٹیم ہے، یہ فلاں ملا ہوا ہے، یہ ان سے ملا ہوا ہے، ان سے ملا ہوا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی دلائل میں سچائی نہیں ہے، یہ صرف بھوکلاہٹ کا شکار ہو کر اپنی انانیت میں اور اپنی عزت اور اپنی طاقت کو، جو ان کو اللہ نے دی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے استعمال کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ متحد رہیے۔ یہاں پر بے شمار مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ ابھی ہمارے کو بتایا گیا کہ ولی گجراتی کی خبر کو 2002 کے فسادات میں مسمار کر دیا گیا۔ جب کورٹ نے کہا کہ بناؤ تو وہاں پر کانگریس کی چیئرمین تھا، نہیں بنایا گیا، نہیں بنایا گیا۔ اب تو کانگریس پارٹی میں احمد پٹیل صاحب مرحوم کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو کوئی نام کا بھی وہاں پر کوئی نہیں ہے، مگر یہی لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کا کام صرف یہی ہے کہ الزام لگاؤ، یہ ڈراؤ، وہ بی ٹیم ہے، وہ فلاں ہے، امکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آپ متحد ہو جائیے، اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امید رکھیے۔ ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ حالات ہیں، بدلیں گے حالات، یاد رکھیے آپ، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، وہ دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن، اور ہم کو اللہ سے پوری امید رکھنی ہے۔ مجھے یہاں پر جب میں بیٹھا تھا تو مجھے بانی دیوبند کا ایک شعر یاد آیا۔ علماء کرام مجھے معاف کریں کہ بانی دیوبند نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ مدد کر اے کرم احمدی، کہ تیرے سوا قاسم بیکس کا کوئی نہیں ہے کارساز۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے اللہ سے رشتے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو مضبوط رکھنا، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا، ان تمام لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف پروگرام ان کے ہیں، مگر اب یہ جو ملک میں جو مسائل ہیں، یاد رکھیے میری اس بات کو، یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے، یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے۔ اگر اس اندھیری رات میں آپ کو چراغ جلانا ہے تو آپ ایک سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریے، جو آپ کی آواز بن کر جائیں گے، جو آپ کے مسائل کو اٹھائیں گے۔ اللہ ہی جانتا، غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے، مگر جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ حالات اور بڑھیں گے، یہ تمام چیزیں اور بڑھتی جائیں گی، مگر ہم کو ہمت کو بلند رکھنا ہے۔ اور میں ختم کرنے سے پہلے مجھے کسی نے ایئرپورٹ پر پوچھا کہ یہ ڈیمولیشن کیوں ہو رہا ہے، یہ تاج محل کے نیچے کیوں دیکھا جا رہا ہے، یہ گیان واپی کے نیچے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ تو بھارت کے پردھان منتری نے من کی بات میں کہا تھا کہ کبھی کبھی مزاح کرنا چاہیے، جوک کرنا چاہیے۔ سنا ہوگا آپ نے من کی بات، کہا تھا کہ کبھی کبھی لطیفہ بولنا چاہیے۔ تو آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تاج محل کے نیچے جو کمروں کی بات ہو رہی ہے، گیان واپی کے نیچے کیا ہے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ پردھان منتری کی ڈگری تلاش کر رہے ہیں، انٹائر ایم اے پولیٹیکل سائنس۔ ڈگری تو ملتی نہیں ہے، تو بولے نہیں تاج محل کے نیچے ہوگی۔ بھائی بھارت کا پردھان منتری تاج کے نیچے ہوگی، بھارت کا پردھان منتری گیان واپی کے نیچے ہوگی۔ پردھان منتری سیریس مت لیجئے، دل پہ مت لیجئے، ورنہ پھر کوئی انکاؤنٹر ہو جائے گا۔ اور میڈیا والوں سے بول رہے کہ ہم نے جوک کیا، آپ کے بادشاہ سلامت کے تعلق سے مذاق کیا، دل پہ مت لیجئے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، آپ کا بہت شکریہ، اور میں حبیب صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ سے، میں جب پچھلے رمضان میں آیا تھا، ہمیں اسی رمضان میں، تو مجھے صابر بھائی نے بتایا کہ مولانا حبیب صاحب
کو اللہ نے موقع دیا کہ وہ رمضان میں غریب مستحق لوگوں کی بے انتہا مدد کرتے ہیں. میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور کام کرے اور خوب آپ مدد کریں, اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ کے تمام ساتھیوں کی حفاظت فرمائے, اور اسی طریقے سے آپ کام کرتے جاری رکھیں. آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ.